اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سید الکریم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 7 ذی الحج 114 ہجری کو زہر کے ذریعے امام معصوم علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام کے حالات زندگی اور ولادت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کا اسم مبارک محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 114 ہجری امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام کے زندگی کے حوالے سے اگر عرض کرنا چاہوں تو تمام ائمہ اطہار صلوات اللہ وسلم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعا کیا ہے اس بات پر کہ جس نے بھی ہمارے امر کا احیاء کیا اس پر اللہ کا رحمت ہو۔ اس مناسبت سے چونکہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں تو سب سے پہلے امام علیہ السلام کے اقوالات میں سے کچھ اقوال آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کے شہادت کے دن کو منانا ہی محبان اہل بیت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی ولادت اور شہادت کو منائی جائے۔ تو یہاں پر آپ تاجدار ولایت و وصایت اور امامت کے 5ویں روشن چراغ ہے جو شیعوں کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے چند اقوالات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا اہل بیت امرنا ان نطعم الطعام ونودی فی الناس البائنۃ ونصلی اذا نام الناس۔ بہترین ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اس بات پر مامور ہے کہ لوگوں کو شکم سیر کرے اور ان کے درمیان بخشش کرے اور جب لوگ سو جائیں تو نماز قائم کرے۔ یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں بہترین پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے اسی طرح دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ دوسروں کو بخشنے کا جو طریقہ ہے اہل البیت سے وہ ہم اہل البیت سے لے کر دوسروں کو بھی ہم بخشے۔ جس طرح دوسروں سے خطائیں ہوں تو ان کو معاف کرے، معاف کرنا دوسروں کو بخشوانا اہل البیت کا شیوہ ہے۔ لہٰذا ہمیں پیروکاران اہل البیت علیہ السلام ہونے کے حوالے سے اگر کسی سے ہمارا جھگڑے چل رہے ہوں یا کسی کے ساتھ ہمارا نہیں بنتا ہے تو اس صورت میں اس کو معاف کرے۔ معاف کرنا یہ اہل البیت کا شیوہ ہے۔ اگر ہم معاف کر رہے ہیں دوسروں کے خطاؤں کو تو اللہ رب العزت ہمارے خطاؤں کو بھی معاف کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دوسروں کے خطاؤں کا معاف کرنا یہ اہل البیت کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل البیت کی تأسی میں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے کلام کے آخر میں نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت کو امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں اجاگر کرایا ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے وقت پر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر امام علیہ السلام کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ
جب لوگ سو رہے ہوں تو ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ نماز سے مراد نماز شب ہے۔ قرآن مجید نے بھی تائید کیا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سفارش کی ہے۔ جس نے بھی نماز شب ادا کی، نماز شب کے لیے اٹھا جب لوگ سو رہے ہوں، تو وہ بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت کے درگاہ میں عبادت کرنے لگے تو وہ مقام محمود پر فائز ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اس مبارک کلام میں فرما رہا ہے کہ مومن کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق بہتر ہو۔ جس کے اندر اخلاق پائے جائے تو اس کے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اخلاق کا پایا جانا یہ بھی اہل البیت کا شیوا ہے۔ ہمیں اہل البیت کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہمیں پیغام دے گیا ہے۔ لہٰذا ایام ولادت و شہادت میں امر اہل بیت کو زندہ رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیغامات اہل البیت کو ہم ایک دوسرے تک شیئر کریں، ایک دوسرے تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ اہل البیت کی امر کو زندہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اہل البیت کی امر کو، اہل البیت کے پیغامات کو دنیا تک پھیلانے کی اور اس پر سمجھنے کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الارحام کے حوالے سے کہ صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الارحام تحسن الخلق وتسمح الکف وتطیب النفس وتزید الرزق وتنسع الاجل۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اس کلام میں چند چیزوں کی طرف ہمیں باور کرا رہا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ صلہ رحم انسان کے حسن خلق اور ہاتھوں کے کشادہ روح کے پاکیزہ ہونے، روزی میں اضافہ اور موت میں تاخیر کا سبب ہے۔ لہٰذا صلہ رحم کی اتنی مقام ہے، اگر کوئی بندہ اپنے زندگی کو طولانی کرنا چاہتا ہے، اگر طول عمر چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے صلہ رحموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ ہمیں اہل البیت کے پیغامات سے ملتا ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام اپنی سفارشات میں صلہ رحمی کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر طولانی ہو جاتی ہے اور اس کے رزق وسیع ہو جاتی ہے اور اس کی روح پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیز انسان کی زندگی میں یہی تین چیز ہو جائے تو ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہو تاکہ وہ تمام تر عاقبت کے مراحل کو آسانی سے گزار سکے، اور اسی طرح جو ہے اس کے عمر میں اضافہ ہو، اور اسی طرح اس کے جو ہے اس دنیا میں انسان سب سے بڑی چیز جو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مالا مال ہو، وہ وسیع رزق کے مالک ہو، امیر ہو۔ لہٰذا صلہ رحمی اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اس صورت میں اس مادی زندگی میں اس کا رزق وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے عمر میں ترقی، علم میں ترقی، مال دولت میں ترقی، سب سے بڑی چیز اس کی روح پاک و پاکیزہ حالت میں اپنے رب ذوالجلال سے ملاقات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی ان پیغامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام 57 سال کی عمر میں 7 ذی الحج 114 ہجری کو شہید ہوئے، لیکن بعض منابع میں ذی الحج کی جگہ ربیع الاول یا ربیع الثانی کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں دوسرے اقوال بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ امام محمد باقر کی شہادت حشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں واقع ہوئی، چونکہ حشام سنہ 105 ہجری سے 125 ہجری تک برسر اقتدار رہے۔ اتنے سال
وہ برسر اقتدار رہے اور یہ ظالم اور جابر حکمران تھا، اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت گزری ہے۔ اور امام محمد باقر کی شہادت کے سلسلے میں مورخین نے جن تاریخوں کا ذکر کیا ہے، تاریخ میں مورخین نے جو لکھا ہے ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے آخری سال 118 ہجری ہے۔ امام محمد باقر کو کس نے اور کہاں شہید کیا گیا؟ تو یہاں پر جو ہے تاریخ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ آپ کو شہید کرنے میں حشام بن عبد الملک برسر راس ملوث تھے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کا قاتل ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان ہے جس نے امام کو مسموم کیا۔ تو یہاں پر دو جابر حکمران کے بارے میں تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو انہوں نے شہادت تک پہنچایا اور آپ علیہ السلام شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ لہٰذا ہمیں شہادت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو منانے کی اور ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو منانے کی ضرورت ہے۔ ایک محب آل محمد ہونے کے حوالے سے، آل محمد کے دعوے دار ہونے کے حوالے سے آج تمام عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کو آل محمد کے حق کو پہچانتے ہوئے، آل محمد کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے ان کے روز ولادت اور روز شہادت کو منانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ان کے روز ولادت اور روز شہادت کو منانے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ آل محمد نے رحم کے دعا کیا ہے۔ جس نے ہمارے امور کو، ہمارے امر کو زندہ کیا اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ لہٰذا آل محمد کے پیغامات کو دنیا تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو محبان آل محمد ہونے کے اعتبار سے آل محمد کے پیغامات کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آل محمد اخلاق کے موضوعات پر، فرقے موضوعات پر، اسی طرح انسان کی تمام تر زندگی کی ضروریات کو آل محمد نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ان کلمات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ آل محمد کی کلمات کو سننے کے بعد اپنے زندگی کو بدل سکے، چونکہ آل محمد کا فرمان ہے جس نے بھی ہمارے کلام کو سنا اور جہاں تک ہمارے کلمات پہنچا ان میں یہ اثر پایا گیا ہے اور ان میں یہ اثر پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کلمات میں ایسا اثر رکھا ہے جس نے بھی ہمارے کلمات کو پڑھا اس کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ لہٰذا آل محمد کے کلمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔